علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مگر اس کے باوجود اس نے یعنی شیطان نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں گے، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن مجید ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 70 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم صورت ہے جس کا مطالعہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ کل کے مطالعے میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنتیوں کا تذکرہ کیا، جنتیاں کتنے مزے میں ہوں گے اور اپنے بیویوں کے ساتھ گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ ہر قسم کی لذیذ چیز کھانے پینے کو ان کو وہاں موجود ملے گی۔ جو بھی وہ طلب کریں گے ان کے سامنے آ جائے گی، جو بھی فروٹ، گوشت، چاکلیٹ، کچھ بھی تمام چیزیں آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی بھیجے گا۔ سلام ہے رب رحیم کی طرف سے ان جنتیوں کو کہا جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں مجرموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مجرم لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے۔ ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے جو پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا، اے مجرمو کر کے سوال، اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ،
یعنی ان لوگوں سے چھٹ کر تم الگ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات فرماتا، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی اطاعت، بندگی، پیروی، غلامی نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو جو ہے پیغام دیا کہ جو ہے شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ میری پیروی کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، وہ لوگوں کی نبی کی زندگی نمونہ بنا کر پیش کیا، وارننگ کی، تنبیہ کی، تو شیطان کی بندگی نہ کرو کر کے۔ کیوں؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ وہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، تمہارے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنا پلڑا جھاڑ لے گا، وہ کہے گا میں نے تم کو زبردستی غلط راستے پر نہیں ڈالا بلکہ تم خود چلے، میں تو تم کو وسوسے ڈالا، یہ کہے گا وہ، اور گھات لگا کر حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی، شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یعنی اللہ ہی کی بندگی کرو، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ جو راستہ بتا رہا وہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی راستے بتائیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں، غلط راستے ہیں، اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں سیدھا راستہ بتائیں۔ اب اسی کے آگے کی آیت ہے جس کی تلاوت ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ فرمایا جا رہا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ یہ وارننگ، یہ تنبیہ اللہ کے ہونے کے باوجود بھی انسانوں کے اندر سے ایک بڑی تعداد کو اس نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا، کامیاب ہو گیا، اس شیطان کامیاب ہو گیا۔ یعنی اگر تم عقل سے اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے اور پھر اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی بندگی کرتے تو تمہارے لیے کچھ یہ ایکسکیوز کی گنجائش تھی۔ اگر تمہارے پاس عقل نہیں تھی، دل نہیں تھا، دماغ نہیں تھا، صحیح غلط کی تمیز معلوم نہیں تھی، تو تم اس کی ایک پیروی کرتے تو ایک ایکسکیوز ہو سکتا تھا۔ لیکن تمہارے پاس تو اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، اللہ نے تم کو دل دیا، دماغ دیا، پھر تم جو ہے رزق کھاتے ہو، سوچتے ہو، سمجھتے ہو، غلط اور صحیح کا فرق جانتے ہو، تم کو اللہ نے وہ عقل دی، اختیار دیا، آزادی دی، یہ ہونے کے باوجود تم اپنی دنیا کے سارے کام جو چلا رہے تھے، اور تمہیں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے متنبہ کیا، وارننگ دی، اس پر بھی جب تم اپنے دشمن کے فریب میں آئے، دھوکے میں آئے اور تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اپنی اس حماقت کی ذمہ داری سے تم کس طرح بری نہیں ہو سکتے؟ تم کیسے نہیں ہو سکتے؟ تم کو سب سمجھ ہے، تم کو دنیا کمانے کی سمجھ ہے، تم کو مال حاصل کرنے کی سمجھ ہے، اقتدار حاصل کرنے کی سمجھ، ہر جگہ تم اپنا عقل لگاتے۔ عقل اگر نہیں لگاتے تو تم اس کلام سے ہدایت لینے کے لیے عقل نہیں لگاتے، راہ راست پر چلنے کے لیے عقل نہیں آتے۔ تو یہ جو ہے شیطان جو ہے انسانیت کے کثیر تعداد سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرے گا، کثیر تعداد۔ دیکھو کیسے، یہ کہ میں ان کا بیان سن رہا تھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، اس کے اندر انہوں نے اس نقطے پر اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث کا ریفرنس دیا جس کا مفہوم ہے، کثیر تعداد کا بتایا انہوں نے، کثیر تعداد میں انہوں نے یہ بتایا 1000 اگر افراد ہیں، 1000 اگر لوگ ہیں تو ان میں سے 999 کو جو ہے وہ گمراہ کرے گا، ایک ہی شخص ہوگا جو 1000 میں سے جو سیدھے راستے پر ہوگا۔ یعنی اتنی کثیر تعداد کو متاثر کرے گا۔ کیسے متاثر کرے گا؟ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے
روزے بھی رکھتا ہے، ہاں حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر گناہ کا کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، دھوکہ دہی کا کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور دوسرے برائیوں میں ملوث ہے، لیکن یہ کام کرنے کا کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چاہیے خالص چاہیے۔ ہاں چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہو سکتے ہیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن بڑے گناہ سے تو بچنا ہے۔ اگر یہ ہم چیزیں بھی کرتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، ہے نا، حرام کی کمائی ہے، حرام کی کمائی کے باوجود بھی حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، تو ایسا حج قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو چیز ہے، نماز جو ہم کو تربیت دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو ہماری برائیوں اور فاحش چیزوں کو روکتی ہے۔ اگر نماز ہماری ان برائیوں کو نہیں روک سکے، فحاشیوں کو اگر نہیں روک سکے، پھر تو ہماری نماز نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر ہم برائیوں میں، غلط چیزوں میں، گناہوں میں ملوث ہوں گے تو کیسے ہم اس کے اوپر جائیں گے؟ تو یہ ہے نقطہ جو سمجھنے۔ تو میں بھی سننے کے بعد بہت یہ ہوا کہ واقعی کتنا مشکل کام ہے۔ جنت جس کا اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوس ہو جائے۔ ہم کو امید یہ رکھنا ہے کہ ہم اس ایک میں سے ہوں گے کر کے، 1000 میں سے 999 کے مقابلے میں ہم وہ ایک ہوں گے جو پار ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ وہ اتنا اللہ سے ڈرتے بھی تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے وہ امید بھی رکھتے تھے۔ ڈرتے کیا تھے؟ وہ یہ ڈرتے تھے کہ اگر تمام لوگ دنیا کے جنت میں چلے گئے، میں ایک آدمی اگر کوئی جہنم میں جا رہا، تو مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، میں جہنم میں جانے والا ہوں کر کے ڈر لگتا تھا۔ حال عشر مبشرہ، خلفائے راشدین، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ نبی ہوتے۔ تو ان کا حال یہ ہے، اتنا وعدے ہونے کے باوجود بھی وہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھی جہنم میں جا رہا تو مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں میں تو نہیں ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں یہ معلوم ہو جائے کہ سارے انسان جہنم میں جا رہے، سارے انسان دوزخ میں جا رہے، ایک شخص جنت میں جا رہا، تو مجھے یہ امید ہوگی کہ میں وہ ایک شخص ہوں جو جنت میں جاؤں گا۔ تو ہمیں بھی ایسی امید رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب ظاہر شیطان تو کثیر تعداد کو گمراہ کرے گا، لیکن ہم اللہ سے دعا، توفیق، اس کی رحمت طلب کرنا، اپنے آپ کو استغفار کرتے رہنا، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ ہم ان کثیر تعداد والوں میں سے نہ ہو، بلکہ ان قلیل کم تر لوگوں میں سے جو جنت میں جانے والوں، دعا کرتے رہنا، اور زندگی بھر کرتے رہنا، مرے دم تک کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ ہم بہت ہی ہو، ایسا نہیں، بلکہ مرے دم تک۔ تو کثیر تعداد کو کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا، وہ دے گا۔ غور کر کے دیکھو کیسے انسان یہ ہونے کے باوجود بھی انسان گمراہیوں میں، برائیوں میں، اس میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سوال کر رہے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل نہیں دیا تھا؟ اس عقل سے آگے ایک جگہ پر فرمایا کہ کیا تمہارے دل پہ تالے لگے پڑے ہوئے تھے، عقلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے؟ ایسا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اس کے ذریعے سے ہم کو یہ کرنا ہے کہ راہ راست پر چلنے کی اپنے آپ کو، اور یہ ہمارے لیے ہر نماز کیا ہے؟ ایک ریمائنڈر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا، تو ہم کوشش بھی کرنا۔ ہمارے سامنے دن میں کئی سچویشنز آتے ہیں، ان سچویشنز کے اندر سیدھے راستے کا بھی سچویشن آتا، غلط راستے کا، ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈالنے کا یہ کرنا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے، دوزخ ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔
یہ وہی دوزخ ہے، یہ آگ ہے جس سے تم کو میرے انبیاء، پیغمبر، رسول اور کتابوں، صحیفوں کے ذریعے سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، لیکن تم نے اس کو کیا لیا؟ ہلکا لیا، اس کو سیریسلی نہیں لیے، سنجیدہ نہیں لیے، بلکہ مذاق سمجھے، ایسا ہی دیکھا جائے گا، آخرت کیا ہے دیکھیں گے، بعد میں تو فیس کریں گے۔ کسی لوگوں کو، بعض لوگوں نے یہ اس میں زوم میں رہ گئے کہ جو ہے سفارش ہو جائیں گی، کوئی سفارش کر دیں گا۔ بعض یہ رہ گئے کہ گناہ ہے، گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے اس امید پر۔ تو بہرحال یہ بار بار جو ہے جہنم سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہو، اس کی پاداش میں اب اس کا تم ایندھن بنو۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ کفر کے معنی ہوتے ہیں حق کا انکار کرنا، کفر کے معنی ہوتے ہیں حق کو چھپانا، کفر کے معنی ہوتے ہیں عقیدہ توحید، رسالت، آخرت کو نہیں ماننا۔ ایک فارمر کو بھی کافر کہتے ہیں۔ فارمر کون ہے؟ کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین کے اندر وہ بیج چھپاتا ہے، اس معنوں میں کافر ہے وہ۔ چھپانا، حق بات کو چھپانا، کافر کے کئی معنی آتے ہیں۔ رسول کو نہیں ماننا، اللہ کو نہیں ماننا، یہ تمام چیزیں تو کامن ہے، لیکن کافر کا جو ہے نا وسیع مفہوم ہے۔ جو کفر، جو انکار تم کرتے تھے، اب اس کے عوض تم جہنم کے کیا بنو؟ ایندھن کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ فیول بولتے۔ لکڑی، پیٹرول، ڈیزل جو ہے وہ تم وہ بنو ایندھن۔ جہنم کس سے جلے گی؟ انسانوں سے جلے گی۔ جو پتھر بت جو بنائے تھے ان سے جلے گی، وہ اس کا فیول ہوگا، وہ اس کا ایندھن ہوگا۔ اب جو ہے وہاں پر تم جلیں گے بھی، اور اس جہنم کا جو ہے تم فیول بھی بنیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ہمیں یاد دلاتے رہتا ہے۔ سورہ یاسین ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں فضائل کے لیے، اس کے لیے، لیکن اس کے اندر ایک بڑا اہم پیغام ہے ایمان لانے والوں کے لیے بھی اور انکار کرنے والوں کے لیے بھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں۔ آج یعنی کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ کیا کرتے ہیں؟ منہ بند کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ منہ بند کر دے گا تو کیا ہوگا؟ بات نہیں کر سکیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ اس دن فرما رہا، کتنی بھیانک چیز ہے، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ یہ جو ہاتھ ہے ہمارے، جیسا ہم زبان سے بول رہے، یہ ہاتھ بولیں گے۔ ہاتھ کیا بولیں گے؟ جو کام ہم نے کیا وہ بولیں گے۔ اچھا کام کیا تو اچھے کام کا بولیں گے، برے کام کیے تو برے کام کے بارے میں بولیں گے۔ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں بھی جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا برا کام کیے، کہاں برا کام کرنے گئے، کیسے گئے، کب گئے، تمام چیزیں ریکارڈڈ پیش کی جائیں گی کہ یہ دنیا میں یہ کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو ہے ان ہیکڑ مجرموں کے معاملے میں دیا جائے گا جو اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کریں گے۔ لوگ وہاں انکار کریں گے، میں نے نہیں کیا، مجھے چھوڑو، مجھے دوزخ میں مت ڈالو، میرے بجائے میرے اولاد کو ڈالو، میری بیوی کو ڈالو، میرے ماں باپ کو ڈالو، میرے بھائی بہنوں کو ڈالو، ایسا بولیں گے، ان کو مجھے مت ڈالو۔ لیکن تو ایسا وہاں پر انکار کریں گے، تو گواہیوں کو بھی وہ جھٹلائیں گے۔ نامہ اعمال جو پیش کیے جائیں گے، ان نامہ اعمال کی صحت کو بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے، غلط ہے کہیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اچھا اپنی بکواس تم بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے اعضائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا رودات سناتے ہیں۔ اب دیکھو، اب تم اتنا سب انکار کر رہے ہو نا، جھوٹ بول رہے ہو، اب تمہارے اعضاء کیا بولتے ہیں، تمہارے باڈی پارٹس کیا بولتے ہیں وہ سنو۔ اس سلسلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صرف ہاتھ اور پاؤں کا تذکرہ، اس کی شہادت کا ذکر فرمایا، مگر دوسرے مقامات پر بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں
اور ان کے جسم کی کھال بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ ان سے کیا کام لیتے رہے۔ یہ جو ہماری کھال ہے یہ بھی بولے گی۔ اب وہ اللہ، اب دنیا میں ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی، زبان کے ذریعے سے ہم بات کر دیں۔ وہ اللہ اتنی قدرت نہیں رکھتا کیا زبان کو بند کر دے؟ یہ ہماری کھال بولے گی، آنکھ بولیں گے، آنکھ، کان بولیں گے، تو یہ اور دوسرے حصے جو ہے وہ ان کو گویائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور وہ بولنا شروع کریں گے۔ تب جو ہے اللہ تعالیٰ پوری دلائل کے ساتھ انسان کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا۔ ایسے ہی چھوٹی موٹی غلطیوں پر اس کے اوپر نہیں کرے گا، بلکہ زیادہ ڈٹائی کے ساتھ جو کرنے والے ہیں، جو جرم کیا، جو باغی ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، شیطان کی اتباع کی، شیطانی کام کیے، تو ویسے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اور ان کو پورا ثابت کر کے ڈالے گا۔ سورہ نور میں اس کا تذکرہ آتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ پھر اسی طریقے سے سورہ حامیم سجدہ کے اندر آتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، اور دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں فرماتا کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گے۔ ان دونوں باتوں میں تطابق کیسے ہوگا، کمپیریشن کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کر دینے سے مراد ان کا اختیار کلام اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا، بولنے کی صلاحیت ان سے اللہ تعالیٰ نکال لے گا، یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کر سکیں گے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے۔ اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا۔ اب ہمارے مطابق زبان نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ اب وہ اپنا بولے گی، وہ بولے گی یہ ایسا کیے، ایسا کیے، ایسا کیے، یہ جھوٹ کرے، غیبت کرے، بہتان لگائے، وہ تمام کچا چٹھا جو ہے وہاں پر سب کا سامنے ہے۔ یہاں پر تو انسان برائی کر کے چھپ جا، لیکن وہاں پر چھپے گا نہیں، سب کچا چٹھا اس کا جو ہے سامنے آ جائے گا۔ کیسے کیسے کفر جو ہے بکے تھے، کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا فتنے برپا کیے تھے، کیا کیا سازشیں چلے تھے، اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے سے کیا باتیں کی تھی، وہ تمام چیزیں جو ہے کھل کر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں۔ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کو یہ کر دے، ان کی بینائی ہٹا دے، موند دے، اور ان کو کوئی نظر نہیں آئے، ان کو آنکھ ہی نہ رکھے، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے بینائی ہٹا دے، ان کو اندھا کر دے، وہ آنکھ مس کر دے، تو ان کو کہاں سے دکھائی دے گا؟ راستہ ہی ان کو پھر سجائی نہیں دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے چل سکیں۔ تو قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کھینچنے کے بعد اب انہیں یہ بتایا جا رہا کہ یہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے، مگر ذرا ہوش میں آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم پھولے ہوئے ہو، تم کس طرح اللہ کے دست قدرت میں بے بس ہو۔ اب یہ جو آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت بڑی نعمت دیا۔ ابھی غور کر کے دیکھو کہ اگر ہم ان آنکھوں کو بند کر کے دیکھیں تو کیا کوئی چیز دکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں دکھتا۔ جب کچھ بھی نہیں دکھتا تو اور یہ دیکھو کہ کوئی انسان جس کو بینائی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی تو کیسا حال ہوتا ہوگا؟ ہاں، جو پوری نعمتیں اس نے دیکھا اور بینائی اس کی چلی گئی تو کیسا یہ ہوتا ہوگا؟ کتنا بڑا یہ اس کو صدمہ پہنچتا ہوگا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ بینائی تم سے چھین لے، کہ اللہ یہ قدرت تم کو نہیں، تو کتنا بے بس ہے۔ یہ آنکھیں جن کی بینائی کے طفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو، اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ چاہے
تو اندھی ہو سکتی ہوتا ہے نا، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ ان کو شوگر ہوتا ہے تو ان کو بعد میں جو ہے دکھائی نہیں دیتا ان کو، شوگر کی وجہ سے جسم کے دوسرے اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں، کڈنی، لنگس، ہارٹ، بینائی، تمام چیزیں جو ہے وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اب جب دکھنا نہیں تو کتنا المیہ ہوتا ہے، کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دوڑ دھوپ دکھا رہے ہو، اللہ کے حکم سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے۔ فالج جب گرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ فالج کسی کو گر جاتا تو یہ حصہ پورا کام نہیں کرتا ہے، دیکھنے میں تو ہاتھ اور پیر ہے لیکن موشن لیس ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ کسی کا نیچے کا حصہ فالج ہو جاتا، یعنی پیر اور یہ ہوتے ہوئے بھی حرکت نہیں کرتے، ایسا یہ ہو جاتا۔ کیا اللہ یہ کر نہیں سکتا؟ بالکل کر سکتا، فالج یہ کر سکتا۔ تب جو ہے جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں، تم اپنی خودی کے زوم میں مدہوش رہتے ہو، تم بھول جاتے ہو، تم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن جب چلے جاتی ہے، مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ تمہاری بساط کتنی ہے۔ جب یہ چلے جاتی ہے تو تم کو معلوم ہو جاتا تمہاری بساط کیا ہے کر کے۔ مثال کے طور پر اب یہ آنکھوں کا دیکھو، کیٹریکٹ ہوتا موتی بندیا، ایک عمر کے بعد 50 کے بعد جو ہے آنکھوں میں کیا آتا؟ موتی بندیا آ جاتا ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن سامنے جو ہے نا بلر دکھنے لگتا، بلر۔ تو کیا کرتے ڈاکٹر؟ وہ لینس بدلتے، لینس بدلنے سے پھر جو ہے دوبارہ دکھنا شروع ہو جاتا۔ اگر جب تک وہ ڈالیں گے نہیں تم کو دھندلا پن دے گا، تم کو دکھائی نہیں دے گا، تم چل کر کہیں ٹکرا جاتے تھے۔ تو ایسا یہ ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسے یہ ہوا تو دیکھا تو کل اسٹیشن پر جو ہے دکھایا دھندلا پن یہ ہوا، اور جب بھی میں نے طے کیا ہے اللہ جب یہ بینائی جب آ جائیں گی تو انشاءاللہ میں اس قرآن کے ذریعے سے اس پیغام کو یہ کروں گا۔ تبھی میں نے سوچا کہ جو ہے یہ بینائی کتنی اہم چیز ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے اس پیغام کو عام کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کب کس کی قدرت چھین لے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب انسان کے اندر جو آرٹریز ہیں، جو وینس ہیں، جو نیورونس ہیں، جو یہ چیزیں اتنے باریک اتنے ہیں، جیسے اب ہمارا پائپ بلاک ہو جاتا تو پانی آنا بند ہو جاتا، اسی طریقے سے جو خون کا دوڑنا، خون کا صاف ہونا، خون کا سرکولیشن ہونا، یہ اگر کہیں رکاوٹ آ جائے تو انسان کو کیا ہوتا؟ ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ یعنی انسان گویا کہ اتنا کمزور ہے، بے بس ہے، تو کس بات پر یہ تکبر کرتا ہے، کس بات پر یہ گھمنڈ کرتا ہے، کس بات پر یہ اتراتا ہے، کس بات پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کس بات پر جو ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ابھی دیکھو بیماریاں کیسی ہیں، آگے ایک آیت آ رہی وہ کتنی زبردست آیت ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ یہ تو بالکل بہت ہی یعنی زبردست آیت ہے یہ۔ اللہ اگر چاہے، اللہ کے اندر اتنی قدرت ہے، یہ کر کے کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی کر سکتا ہے۔ جوانی میں ابھی ہم دیکھتے ہیں بمبئی کے اندر بہت سارے لوگوں کی ٹرین کی وجہ سے جو ہے نا پیریں کٹ جاتے ہیں، پیریں کٹنے کی وجہ سے معذور ہے، اچھے چلتے پھرتے انسان، ایک زندگی کا ایک حادثہ ہوا، چاہے وہ جو ہے وہ پیر کٹ گئے، معذور ہو گئے۔ کتنا بڑا المیہ، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کہ تو کیسا یہ ہو جاتا۔ اسی لیے ہر وقت جو ہے نا ہم اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں رکھنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے مرے دم تک جو ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت سے رکھنے کے، تاکہ موت کے بعد ذلیل نہ ہو، اس کی دعا مانگتے رہنا۔ آخرت کے دن جو ہے عزت کے ساتھ اٹھا کر کے مانگ، ایمان پر خاتمہ کر،
کلمہ نصیب ہو، یہ دعا، نفاق کی بیماری سے ہم کو بچا۔ بہت اپنے آپ کو جو ہے ہمبل ہونا، انکساری کے ساتھ یہ کرنا۔ تو یہ نمازیں ہمارے لیے کیا ہے، ریمائنڈر ہے، اسی طرح ہلکا سا یہ کر کے اڑنا۔ اور جو ہے نا دعائیں جتنا مانگیں گے، دعاؤں کے تعلق سے جیسا بارہا بات آتی ہے، جو دعا ہم نے مانگی اللہ قبول کر لیتا، یا اگر نہیں ہو تو ہمارے آگے آنے والے حادثات ہیں، بیماری ہے، کچھ برا ہونے والا ہے تو اس کو ہٹا دیتا۔ تو دعا مانگنے سے یہ تو ہوتا ہے کم سے نہیں، تو جو ہم دعا مانگے اگر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو آخرت کے دن پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اتنا اجر دیتا کہ بندہ کہتا ہے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سارے دعائیں میرے آخرت میں ہوتی، یہ کہتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہے اس کے۔ پھر اب آگے ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ یعنی ساخت الٹ دینے سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت کیا کرتا ہے، بچوں جیسی کر دیتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہوتے ہیں، اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں۔ دیکھ لو جیسا بچہ پیدا ہونے کے بعد ایسا ماں اس کی خدمت کرتی ہے، اس کا دیکھ اسے اٹھانا بٹھانا کھلانا، صاف ستھرا کرنا نہلانا، اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، خود نہیں کھا سکتے، خود نہیں یہ کر سکتے، اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور اپنے بستر پر رفع حاجت کرنے لگتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ دیکھیں نا دبا کیا کرتے تھے، یا صاف صفائی کیسے کرنا پڑتا تھا، دیکھیں نا تم لوگ۔ تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، بچوں جیسا یہ لا لیتا ہے، یاد دلا دیتا ہے، تو اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے نا ڈیمنشیا، جو بات سمجھ میں ان کو یہ نہیں آتا ہے، اور ایسے باتیں پہچان بھی کم ہو جاتی ہے، لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں، اور بھولنے کی بیماری ہو جاتی، یہ سب غرض جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ دنیا میں زندگی کا آغاز کیسے کیا تھا، بچے کی حالت میں کیا تھا، بچے کی حالت میں کیسا کمزور تھا، کیسا جو ہے وہ ہر چیز کی اسے ضرورت پڑتی تھی، ویسے ہی بڑھاپے کے اندر اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتا، دیکھو بچپن میں تم اس حالت میں تھے، اب بڑھاپے کے اندر تمہارا جو ہے یہ حالت ہے۔ غرض جس کمزوری کی حالت اس سے دنیا میں اس نے زندگی کا آغاز کیا تھا، شروعات کیا تھا، زندگی کے اختتام پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا، ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہم کو جو ہے غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی کیسی کیسی آیتیں ہیں، دیکھو کیا یہ حالت دیکھ کر افلا یعقلون، کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ انسانوں کو کتنا جھنجھوڑتا ہے قرآن، انسانوں کو بتاتا ہے کہ اس سے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس کے بعد وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، شعر شاعری ہم نے ان کو نہیں سکھایا۔ پہلے ابتدا میں کفار مکہ کا کیا اعتراض ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، کوئی ان کو آ کے سکھا جاتا تب یہ باتیں ہم کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی تردید کر رہا ہے، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہ دراصل اس بات کا جواب ہے کہ کفار توحید اور آخرت اور زندگی بعد موت اور جنت دوزخ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محض شاعری قرار دے کر اپنے نزدیک بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ جو ہے شاعری ہے کر کے
یہ باتوں کو جو ہے ہلکے ہیں، یہ باتوں کی اہمیت نہیں ہے، شعر جیسے ہیں، ایسا کہتے تھے۔ شعر شاعری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے، بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں نا، بڑا چڑھا کر شاعری کرتے ہیں اور غلط سلط جھوٹ بیانی سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن یہ ویسا کلام نہیں ہے۔ شاعر ہے کہہ کے ایسا کلام کو جو ہے ہلکا سمجھ رہے تھے، تو اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ شاعری جیسا نہیں ہے، شاعروں کے اندر یہ جھوٹ ہوتا ہے، بڑھانا چڑھانا ہوتا ہے، کسی کو گرانا ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، نیچے دکھانا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اور یہ شاعری اس کو زے بھی دیتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ جب اس کے معلوم پڑا کہ بھائی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی فلاں شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مت سنو، سنیں گے تو تم گمراہ ہو جائیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا انسان، میں ایک بہت بڑا شاعر، میں کیسے ان کی باتیں سن کر گمراہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیں تو صحیح۔ تو پھر جب ایک دفعہ وہ جاہلیت کے اندر بھی حج ہوا کرتا تھا، لوگ برہنہ طواف کرتے، قربانی دیتے، گوشت اور خون کعبے کی دیواروں کو لگاتے، ایسا کرتے۔ تو جب وہ ایک دفعہ یہ کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا، تو اس نے جو یہ کلام کے بارے میں سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا کیا اس نے سننے کے بعد کہا کہ یہ تو انسانی کلام نہیں لگا اس کو، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا لگا۔ پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گیا، ان کو فالو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، کھٹکھٹایا، دروازہ کھولے، تو پھر اپنا تعارف پیش کر کے کہا کہ جو آپ پڑھ کر سنا رہے تھے دوبارہ سنائیے۔ تو دوبارہ جب اس نے سنا تو کہا کہ یہ جو ہے انسان کا کلام نہیں ہے اور نہ یہ شعر ہے، بلکہ یہ تو ظاہر اللہ کا ہی کلام۔ پھر وہ ایمان لے آیا۔ دیکھو کیسا لوگ متاثر ہوتے تھے اللہ کے کلام کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، کیسا جو ہے وہ لوگ متاثر ہوتے تھے، سن کر متاثر ہوتے تھے۔ لیکن ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے، ہم تلاوت کے لیے پڑھ لیتے، ثواب کے لیے پڑھ لیتے، انتقال ہوا تو کتاب نکالتے، قرآن مجید نکالتے۔ معمول روز کا ہونا چاہیے اس کا، یہ نہیں کہ کوئی انتقال ہو گیا تو نکالو سورہ یاسین پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ یہ روز کو سورت پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، معنی دیکھنا، اور اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر دیکھنا، میں اس پر کتنا سمجھ رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، اپنے اوپر دیکھنا، پھر یہ کرنا، بتانا۔ ایسے اپنے یہ کریں گے تو پھر اس سے اور اللہ سے توفیق طلب کرنا، اللہ سے رحمت طلب کرنا کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو ہدایت دے کر کے، تو یہ چیزیں۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر، نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ مبین کے معنی ہوتے ہیں وہ صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید جو ہے کیا ہے؟ نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی۔ جو اس کے اندر جو مواد ہے، اس کے جو کنٹینٹ ہے، کوئی گنجلک چیز نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، کوئی نہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی ایک تقریر میں بیان کیا تھا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں صحابہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے تعلق سے صرف 12 سوال کیے تھے، یعنی اتنا کلیئرٹی تھی، اتنا جو ہے اس دور کے 1450 سال پہلے بھی سمجھتے تھے، اور آج بھی جتنا یہ ہونے دو، آج بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ شیطان نے کیا کر دیا؟ جو شیطان کھلا دشمن ہے نا، یہ ڈال کے رکھ دیا، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، یہ علماء کا کام ہے، اس کو اتنا علم چاہیے۔ اور آلریڈی جو تفاسیر موجود ہیں، آلریڈی جو ترجمے موجود ہیں، اسے پڑھنے سمجھنے میں کیا یہ ہے؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ شعر شاعری کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہے، یعنی زندہ سے مراد سوچنے سمجھنے والا انسان، سوچنے سمجھنے والا، یہ مردہ نہیں، جس کے پاس آنکھ ہیں،
کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، عقل ہے، لیکن عقل کا کام نہیں لیتا. ایسے انسان کو نہیں جو سوچتا، سمجھتا، صحیح غلط کی تمیز کرتا، سیدھا راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا، وہ اسے کرتا. تو زندہ سے مراد سوچنے سمجھنے والا انسان، جس کی حالت پتھر کی سی نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے چاہے کتنی ہی معقولیت کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بیان کریں اور کتنی ہی دردمندی کے ساتھ اس کو نصیحت کریں، وہ نہ کچھ سنے، نہ سمجھے اور نہ اپنی جگہ سے ہٹے. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکل جاتا. یہ ویسا کلام نہیں ہے، یہ ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب یہ ہے اس کے اندر. تو یہ ابھی دیکھو جانور کے اندر بھی آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، سب ہے، لیکن اس کو انسان کی جیسی عقل اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا. سوچنے سمجھنے، صحیح غلط کی تمیز کرنے، راستہ اختیار کرنے، یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ نے سمجھ عطا کی. تو یہ ہے وہ چیزیں جو ان آیات کے اندر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع